بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، جس طرح سے دنیا کی عورت سے نکاح بغیر حق مہر کے منعقد نہیں ہوتا، اسی طرح سے حور عین سے بھی نکاح بغیر حق مہر کے مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ حق مہر کیا ہے اور کس طرح سے ہم زیادہ سے زیادہ حوروں کا حق مہر ادا کر کے ان کو اپنی زوجیت کے اندر لے سکتے ہیں؟ آج کی اس منفرد ویڈیو کے اندر اسی حوالے سے معلومات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا اور خوشخبری سنا دیجئے آپ ان لوگوں کو، انہوں نے اچھے کام کیے کہ بے شک ان کے لیے ایسی بہشتیں ہیں کہ جن کے نیچے لہریں جاری ہیں، اور جب کبھی انہیں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو ہر بار یہی کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم اس کو اس سے پہلے ملا تھا، اور ان کو دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے پھل عطا کیے جائیں گے، اور ان کے لیے بہشتوں کے اندر ایسی بیویاں ہیں جو کہ پاک و صاف ہیں، اور وہ بہشتوں کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ناظرین محترم، حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑنا بہت مشکل ہے، مگر آخرت کے انعامات کا فوت ہو جانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ حالانکہ دنیا کا چھوڑنا آخرت کا حق مہر ہے، یعنی جو دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت اور وہاں کی نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور جو دنیا کو نہیں چھوڑتا تو وہ جنت کا حق مہر ادا نہیں کرتا، جس کی وجہ سے اسے آخرت کے اندر جنت کے اندر داخلہ نصیب نہیں ہوگا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجدوں کو صاف کرنا حور عین کا حق مہر ہے، یعنی جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی مسجد کی صفائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صفائی کے بدلے میں حور عین کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حور عین کا حق مہر ادا کرو، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینے سے اور مسجد سے کوڑا کرکٹ کو نکالنے سے، کیونکہ یہ حور عین کا حق مہر ہے۔ ناظرین محترم، اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حور عین کے لیے اور جنت کی نعمتوں کے لیے ترغیب دیا کرتے تھے، اور جنت کی نعمتوں اور حوروں کو حاصل کرنے کے لیے انہیں نیکیوں پر ابھارا کرتے تھے۔ جیسا کہ مذکورہ حدیث کے اندر سنا کہ کس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو نیکیوں پر ابھارا، نمبر 1 راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، اور نمبر 2 مسجد کو صاف کرنا، اور اس کے بدلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا نکاح حور عین کے ساتھ کر دے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مٹھی بھر کھجوریں اور روٹی کا ٹکڑا صدقہ کرنا حور عین کا حق مہر ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر زیادہ سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اگرچہ وہ ایک مٹھی بھر کھجوریں اور روٹی کا ایک ٹکڑا ہی اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر صدقہ کیوں نہ کر دے، تب بھی اس عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے حور عین عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص غلام کی بیٹی فلاں سے کثیر مال کے حق مہر کے بدلے میں شادی کر لیتا ہے، مگر حور عین کو ایک لقمہ اور کھجور
اور معمولی سے کپڑے کے صدقہ نہ کرنے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کو اس بات پر ابھار رہے ہیں کہ جنت کی حوروں کا حق مہر ادا کر کے ان کو اپنی زوجیت میں لینے سے کوئی چیز تمہیں نہ روکے۔ تم لوگ دنیا کے اندر کسی بھی حسین و جمیل لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے کثیر مال بھی ادا کر دیتے ہو، لیکن افسوس ہے تم لوگوں پر کہ حور عین جو دنیا کی عورت سے کئی گنا زیادہ حسین و جمیل ہے اور جس کو پیدا ہی اللہ تعالیٰ نے مشک اور زعفران سے کیا ہے، ایسی حسین و جمیل عورت کو تم ایک لقمہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ کرنے یا پھر ایک کھجور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نہ دینے یا پھر معمولی سا کپڑا اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ دینے کی وجہ سے چھوڑ رہے ہو، جو کہ انتہائی محرومی کی بات ہے۔ کل قیامت کے دن جب تم دیکھو گے کہ ایک لقمے کھجور اور معمولی سے کپڑے کے بدلے میں تمہیں اس قدر حسین و جمیل عورتیں مل سکتی تھیں، لیکن تم نے دنیا کے اندر اپنے بخل اور کنجوسی کی وجہ سے ان کو ضائع کر دیا، تو اس وقت تمہیں کس قدر افسوس ہوگا۔ اور حضرت ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ میرے والد گرامی رات کی تاریکی میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے حضرات میں سے تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک ایسی عورت کو دیکھا جو دنیا کی عورتوں سے میل و مشاورت نہیں کھاتی، یعنی کہ وہ جنت کی حور تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں حور ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی باندی ہوں۔ میں نے کہا تو اپنا نکاح مجھ سے کر دو۔ اس نے کہا آپ میرے نکاح کا پیغام میرے پروردگار کے حضور پیش کریں اور میرا حق مہر ادا کریں۔ میں نے پوچھا کہ تمہارا حق مہر کیا ہے؟ تو اس نے کہا طویل تہجد پڑھنا، اور اسی موقع کے لیے لوگوں نے یہ اشعار کہے تھے: اے حور اس کی باپردہ جگہ میں نکاح کا پیغام دینے والے، اور اس کو اس کے اعلیٰ مقام کے باوجود اس کی طلب کرنے والے، کوشش کر کے کھڑا ہو جا، سست نہ ہو، افسوس نہ کر اور اپنے نفس کو صبر کا جہاز سکھاؤ اور لوگوں سے کنارہ کش رہ، بلکہ اس کو چھوڑ دے اور حور کی فکر میں تنہائی میں رہنے کی قسم کھا لے۔ جب رات اپنا چہرہ دکھائے تو کھڑا ہو جا عبادت کے لیے، اور دن کو روزہ رکھ کہ یہ اس حور کا حق مہر ہے۔ جب تیری آنکھیں اس کو اپنے سامنے دیکھیں گی اور یہ اپنے ہم جولیوں کے ساتھ چل رہی ہوں گی اور اس کا ہاتھ اس کے سینے پر چمک رہا ہوگا، اور جو کچھ تیرے نفس نے دنیا کی رعنائیوں اور حسن و جمال کو دیکھا تھا سب بے قیمت ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اس حکایت سے پتہ چلا کہ رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور تہجد کو پڑھنا یہ بھی حور عین کا حق مہر ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کا نکاح حور عین کے ساتھ کر دے، تو اس دنیا کے اندر حور عین کا حق مہر پہلے ہی سے تہجد میں پڑھ کر ادا کر دے۔ اور اس حکایت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جو شخص تہجد گزار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور بے ضرور جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اور حضرت مدر القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھ پر نیند نے ایسا غلبہ کیا کہ میں اپنا وظیفہ پورا کیے بغیر ہی سو گیا، یعنی میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ اوراد و وظائف اور ذکر کیا کرتا تھا، تو خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا، گویا اس کا چہرہ ماہ تمام یعنی کہ پوری چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے۔ اس نے کہا آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا تو آپ اس کو پڑھیں۔ میں نے اس کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا: اللہ کی قسم میں جب بھی اس کو یاد کرتا ہوں میری نیند کھل جاتی ہے، تجھے لذتوں اور خواہشات نے بے پرواہ کر دیا۔
جنت الفردوس سے اور جھکے جھکے سایوں سے، اور نیند کی لذت نے جنتیوں کے لیے بالا خانوں میں حسین ترین عورتوں کے ساتھ پرستائش زندگی گزارنے سے۔ اٹھ بیدار ہو جا اپنی نیند سے، کیونکہ نیند کرنے کی بجائے قرآن پاک کے ساتھ تہجد پڑھنا خوب ہے۔ پیارے دوستو، اس حکایت سے بھی یہ پتہ چلا کہ جو اٹھ کر رات کو اوراد و وظائف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر روتا اور گڑ گڑاتا ہے، مناجات کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر اس کا نکاح حوروں کے ساتھ کرے گا، اور حوریں بھی اس بندے سے مطلع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا نکاح اپنے اس نیک بندے سے کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب اس انسان کو دنیا کے اندر سست دیکھتا ہے تو جنت کی نعمتوں کو، یعنی کہ حوروں کو، ان پر زائل فرما دیتا ہے، تاکہ میرے بندے کے اعمال کے اندر مزید جذبات پیدا ہو سکیں، اور میرا بندہ میری اور زیادہ عبادت کر سکے، اور میں اپنے اس بندے کو اس عبادت کے ذریعے سے جنت اور وہاں کی نعمتیں عطا کروں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے حوروں کا حق مہر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم قیامت کے دن جنت کے اندر داخل ہو سکیں اور وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آج کی آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔